اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کو اسلام میں ایک امتیازی اہمیت حاصل ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی عظمت اور فضیلت اپنی مثال آپ ہیں۔ اس مہینے کو اسلام میں ایک امتیازی حیثیت بھی حاصل ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اسی مہینے میں لوگ حج کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو ادا کرتے ہیں، تو لہذا اس مہینے کو اسلام میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اسلام کا 12واں مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ جو ہے اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعرات کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائیں گی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو ادا کی جائے گی۔ لہٰذا موقع کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ مسئلہ و مسائل پر لب گسائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ وقت نہیں ہے، پھر آئندہ ہفتہ آئندہ جمعہ موضوع بدل جائے گا۔ لہذا اب یہی جمعہ ہے جو خاص مسائل ہے بقرہ قربانی کے آپ کو بتانے کی، تو لہٰذا آج میں جو خاص کچھ اہم مسائل ہے جس کو میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اسی مسائل پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ قربانی سے پہلے ہم ان مسائل سے آگاہ ہو جائیں، تاکہ ہم کما حق ہو، جس طریقے سے ہمیں قربانی کرنے کا حکم ہے ہم اس طریقے سے قربانی صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلا مسئلہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ پچھلا سال کسی شخص پر قربانی واجب تھا۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور یہ عام جو ہے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ کسی شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ شخص اپنے نام سے قربانی نہیں کراتا ہے، اور وہ سال گزر جاتا ہے، یعنی ایام قربانی گزر جاتا ہے، تو اب وہ اس کے بعد کیا کرے۔ مثال کے طور پر گزشتہ سال کسی شخص پر قربانی واجب تھا، مالک نصاب تھا، اب اس شخص نے قربانی نہیں کر سکا کسی مجبوری کے تحت، یا پھر جان بوجھ کر کے نہیں کیا، تو اب وہ اس وقت کیا کرے، یعنی قربانی کے ایام گزرنے کے بعد کیا کرے۔ تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا کہ اب وہ ایام جب قربانی کے گزر گئے تو اس کے بعد وہ ایک بکرا صدقہ کرے، کیونکہ بڑے جانوروں میں تو حصہ لے نہیں سکتا ہے، تو اب وہ وقت ان کے لیے نہیں رہا، تو لہذا اس شخص کو چاہیے کہ وہ ایک بکرا جو ہے صدقہ کرے اور توبہ بھی کرے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر واجب کو ترک کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ بغور سماعت کیجیے، آپ کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو قربانی کے ایام میں آپ قربانی کیجیے۔ قربانی میں وہی مالک نصاب ہے جو میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر اس کے علاوہ اتنی رقم یعنی اتنے کیش ان کے پاس موجود ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، تو ایسے شخص پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے آپ دیکھیں قربانی کے مسائل میں خاص کر جو ہے تو ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ کیا ہم قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ قرض لے کر قربانی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کا قربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں
کہ نہیں جو ہے تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانا یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، تو اسی لیے جو تو ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مالک نصاب نہیں ہے، مالک نصاب نہیں ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، ابھی ان کے پاس پیسے نہیں ہے، بعد میں آئیں گے تو پیسے پھیر دیں گے، بعد میں پیسے قرض دار کو واپس کر دیں گے، تو کیا اس صورت میں قربانی کر سکتا ہے؟ تو یہ اچھا مستحسن عمل ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے، اگر وہ شخص کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مالک نصاب نہیں ہے، نفل قربانی ہوگی، کم سے کم جذبہ تو ہے، خلوص تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیسے راضی کروں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ہم نافرمانی پوری سال کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پورے دن یعنی کوئی ایسا دن مہینے ہفتے میں نہیں ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے ہوں، تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس بندے پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ نفل قربانی تو کرنا چاہتا ہے، کرنے کا ارادہ تو رکھتا ہے، تو یقیناً اگر وہ شخص کرنا چاہتا ہے قرضہ لے کر کے تو کر سکتا ہے، ایک مستحسن عمل ہے، بعد میں پیسے آئیں گے واپس کر دیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی قباحت کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو ہر سال قربانی کرتا ہے، یعنی کئی سالوں سے 10 سال 20 سال یعنی اپنی زندگی میں وہ ہمیشہ قربانی 10 مثال کے طور پر 10 سال سے قربانی کرتے ہوئے آ رہا ہے، اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ فی الوقت وہ مالک نصاب نہیں ہے، اس سال جو ہے وہ شرعی فقیر ہے، شرعی فقیر سے مطلب یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، یا اتنی رقم بھی نہیں ہے جس سے وہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی خرید سکے، تو ازروئے شرع وہ بندہ جو ہے شرعی فقیر ہے، چاہے وہ بنگلہ ہی خوبصورت کیوں نہ بنا لیا ہو، کیونکہ گھر جو ہے وہ بنگلہ جو ہے اس کے رہنے کی یعنی ضروریات میں سے حاجت اصلیہ میں سے ہے، تو اسی لیے اب اگر وہ بندہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سال اگر میں قربانی نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ ارے یار فلاں شخص نے اس بار قربانی نہیں کیا، تو اب وہ بندہ اس وجہ سے جو ہے تو قرضہ لے کر قربانی کرتا ہے کہ فلاں کیا کہیں گے، تو گویا کہ آپ دوسروں کو دکھاوا کے لیے یعنی دکھانے کے لیے قربانی کے لیے قرض لے رہے ہیں، تب تو یہ مذموم یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، یہ جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کئی سالوں سے قربانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ابھی وقت میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ قرض لے کر قربانی کرنے کی دوسرا کیا کہے گا، تو گویا کہ آپ کی نیت یا تقرب اللہ نہیں ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا نہیں ہے، گویا کہ دوسروں کو دکھانا ہے کہ دوسرا مجھے کیا کہیں گے، تو یہ گویا کہ آپ کا دکھاوا ہو گیا اور دکھاوا منہ پہ مار دیا جائے گا، تو اسی لیے جو ہے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی کریں، آپ پر قربانی واجب نہیں، آپ نفل قربانی کرنا چاہے کیجئے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، آج کون ایسا بندہ ہے جو معاشرے میں قربانی نہیں کر سکتا، کوئی ایسا بندہ نہیں کر سکتا ہے، 2000-2500 روپے لگا سکتا ہے، لیکن انسان کے دلوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، انسان سوچتا ہے 2000-2500 روپے لگا کر کے ہم قربانی میں حصہ لیں، ارے ہمیں تو گوشت ایسے مل جائے گا، لیکن یاد رکھیں اس بندے پر جب ایک عذاب آ جاتا ہے، کسی طرح کے بلاؤں میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، تو وہی بندہ پھر ان ایام قربانی میں قربانی کے دنوں ہی میں اس بندے کو اگر 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے، اگر ڈاکٹر کے ہاں جانا پڑے تو اس کو 10,000 روپے نکالنے میں کوئی دیری نہیں لگتا، وہ 10,000 روپے کا انتظام کر لیتا ہے، لیکن جب اللہ کو راضی کرنا ہو، جب خدا کی بار خدا کا قرب حاصل کرنا ہو تو بندہ جو تو کنجوسی اور بخیلی سے کام لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم جو ہے تو سب سے پہلی بار یعنی اپنی زندگی میں پہلی بار گھر میں قربانی کر رہے ہیں تو کن کے نام سے قربانی کریں، یہ بھی اہم مسئلہ ہے، اور آئے سال کوئی نہ کوئی کرتے رہتا ہے، گزشتہ سال کسی نے کیا ہوگا، کچھ اس سال کرنے والے ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں کیے ہوں گے، پہلی بار کرنے والے ہوں گے، اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کریں تو کریں کن کے نام سے، ہم پہلی بار قربانی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جب سب سے پہلی بار قربانی کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں، پھر جو ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے کریں، یا پھر اس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کے نام سے کریں یا اپنے امی کے نام سے کریں، والدہ کے نام سے کریں، حالانکہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ خود مالک نصاب ہوتا ہے، یعنی جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بندہ خود مالک نصاب ہے، ان کے والد صاحب مالک نصاب نہیں ہے، والدہ مالک نصاب نہیں ہے، تو اس صورت میں کرے کیا، تو حکم یہ ہے، شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ خود اپنے نام سے قربانی کرے، وہ جو ہے خود اپنے نام سے قربانی کرے، اگر وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتا ہے تو بندہ سخت گنہگار ہوگا،
کیونکہ وہ مالک نصاب ہے، اسی پر واجب ہے سب سے پہلے۔ ان کے والدہ، ان کے والد مالک نصاب نہیں تو اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے والدہ کے نام پر یا اپنے والد صاحب کے نام سے کرانا چاہتا ہے تو ایک قربانی کا اور انتظام کرے، یعنی ایک حصہ اور وہ لے، یا پھر اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے ایک حصہ لینے کی یا پھر ایک بکرا خریدنے کی، تو پھر وہ شخص یہ کرے کہ ان کے پاس جو پیسے ہیں فی الوقت، یعنی جو رقم ان کے پاس ہے وہ اپنے والد یا والدہ کو دے دے، یعنی اس کو مالک بنا دے، یا پھر اگر اکاؤنٹ میں تو اس کو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے اور اس کو مالک بنا دے کہ پیسے کے مالک آپ ہیں، آپ جہاں چاہے اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر اس کے والد یا والدہ مالک ہو جاتے ہیں اس پیسے کی، تو پھر وہ اپنے والد یا والدہ کے نام پہ قربانی کرا سکتے ہیں، کیونکہ قربانی میں مالک نصاب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا، سال کا گزرنا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس پیسے کا سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایام قربانی، یعنی جو قربانی کا جو وقت بتایا گیا ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یعنی ان ایام میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں جس سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ تو اب اس شخص نے کیا کیا، اپنے والد یا والدہ کو مالک بنا دیا، تو اب وہ اپنے والد یا والدہ کے نام پہ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص نے ایک سوال کیا، اور یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ معاشرے میں اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں کہ اس کو جہالت بھری ہوئی ہے، اور وہ مسئلے کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور پھر اس طریقے سے جہالت یعنی بھرے انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک شخص پر 7 سال تک قربانی کرنا واجب ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے 1 سال قربانی کیا، تو کیا دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، 5ویں سال، یعنی 7 سال تک لگاتار اسی شخص کو قربانی کرنا واجب ہے؟ تو دیکھیے اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 7 سال تک وہی کرائے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 7 سال تک وہ بندہ مالک نصاب ہے یا 10 سال تک وہ بندہ مالک نصاب رہتا ہے تو ہر سال اس کو اپنے نام کی قربانی کرانی ہوگی، ہر سال وہ شخص اپنے نام کی قربانی کرائے۔ اگر 10 سال تک وہ مالک نصاب رہا اور 10 سال کے بعد وہ مالک نصاب نہیں رہا تو اب وہ مالک نصاب نہیں تو قربانی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے کہ 7 سال تک ہمیں کروانا ہے تو یہ جہالت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب جانوروں کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو بعض لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ جانوروں کی قیمت بڑھ گئی، اب کیسے قربانی کریں، جانوروں کی قیمت جو ہے تو گرا ہو گیا، اور جانوروں کی قیمت کا گرا ہونا لوگوں پر یعنی اہل ثروت حضرات پر جو تو بہت بڑا مہنگا گزرتا ہے۔ بلکہ نہیں، اگر جانوروں کی قیمت بڑھ جائے تو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، فراق دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے انسان کو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو اسد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دادا سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 7 افراد میں ایک تھا، یعنی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 لوگ تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ایک درہم جو ہے سارے لوگ جمع کرو، اور ایک درہم سارے لوگ جمع کریں اور اس کے عوض میں ایک جانور خرید کر کے لائیں۔ تو ہم نے سارے لوگوں سے ایک درہم جمع کر کے گویا کہ 7 درہم کے عوض میں ایک جانور خرید کر کے لائے، اور لانے کے بعد پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے اس جانور کو بڑے مہنگے قیمت میں خریدا ہے، یعنی بہت مہنگے دام میں خریدا ہے۔ تو دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے افضل اور سب سے عمدہ قربانی وہی ہے جو سب سے زیادہ مہنگا ہو اور سب سے زیادہ تندرست ہو، یعنی جو سب سے زیادہ مہنگا جانور ہو اور سب سے زیادہ تندرست ہو وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل قربانی ہے۔ تو لہٰذا میرے ملت کے نوجوانوں، جب آپ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جائیں تو 2-4-5 ہزار روپے نہ دیکھیں، جہاں آپ 20,000-25,000 روپے خرچ کر کے ایک جانور خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں، تمہیں 2-3 ہزار روپے اور لگانے کی طاقت رکھ سکتے ہیں آپ، تو 2-3 ہزار روپے لگا کر کے عمدہ سے عمدہ جانور خریدیں۔ یہ جانور پل صراط پار کرنے میں کام آئیں گے آپ کے۔ جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں یہ جانور کوئی عام جانور نہیں ہے، بلکہ یہ جانور کل آپ کو پل صراط پار کرائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان قربانی کرتا ہے، یعنی دنیا میں قربانی کرتا ہے، تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ اپنے سرہانے پر، یعنی اپنے سر کے طرف جو ہے ایک خوبصورت جانور کو پائے گا، یعنی ایک خوبصورت جانور کھڑا ہوگا، اس کے بال جو ہے سونے کے ہوں گے، آنکھیں جو ہے تو یا جنت کی یاقوت کی ہوں گی، اور ان جانور کے جو سینگ ہے وہ سینگ سونے کے ہوں گے۔ جب وہ قبر سے باہر نکلنے والا شخص اس جانور کو دیکھے گا تو بڑا حیرت میں پڑ جائے گا، وہ کہے گا کہ تو کون ہے، تو کہاں سے آیا، یہ ایسی چیز میں اتنا خوبصورت، میری آنکھوں نے کبھی اتنا خوبصورت جانور دیکھا نہیں ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ میں تمہارا قربانی ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ پھر وہ جانور اس سے کہے گا کہ تم میرے پشت پر، یعنی میرے پیٹھ پر سوار ہو جا۔ جب وہ بندہ اس جانور کے پیٹھ پر بیٹھے گا تو جانور یعنی قربانی کا جانور اس کو عرش کے سائے تک لے کر کے جائے گا، عرش کے سائے تک لے کر کے جائے گا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، دیکھیے قربانی کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ اب ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا، جو شخص شریف فقیر ہے، تو اس شخص کو پھر کیا ملے گا؟ جس نے قربانی کی وہ جانور کل قربانی جس نے کی تو جانور جو ہے کل اسے پلصراط پار کرائے گی، اس جانور پر جو ہے تو قربانی کرنے والا سوار ہو کر عرش کے سائے تک جائیں گے۔ تو جو قربانی نہیں کرا سکتا، جو شریف فقیر ہے، اس کے لیے بھی کچھ انعام ہے؟ تو ہاں، اس کے لیے بھی انعام ہے۔ کہا گیا کہ اس کے نیک اعمال، یعنی انہوں نے جو دنیا میں نیکیاں کی ہے وہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی، گویا کہ وہ نیکیاں ان کی سواری بن جائیں گے، اور وہ نیکیاں ان کی سواری بنیں گے، اس پر وہ سوار ہوں گے اور وہ پلصراط سے گزریں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامی، آپ نیکیاں کریں، نیکیاں کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، غریبوں کی امداد کرتے رہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے رہیں، غریبوں کی، یتیموں کے بچوں کی شادی دلاتے رہیں، یعنی آپ کو جہاں جس طریقے سے نیکی کرنے کا موقع ملے نیکی کرتے رہیں آپ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا قربانی کون سا؟ سب سے پہلی قربانی دنیا میں کس نے کی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، تو میں آپ کو بتا دوں دنیا میں سب سے پہلی قربانی جو کی وہ حضرت حابیل اور قابیل نے کی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، یہ دنیا کی سب سے پہلی قربانی ہے، بلکہ یہ دنیا کی سب سے پہلی قربانی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل اور قابیل نے دنیا کی سب سے پہلی قربانی کی ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اولاد ہیں، دونوں میں اختلاف ہو گیا، حابیل اور قابیل میں اختلاف ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی تم دونوں قربانی پیش کرو، اور جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ حق پر ہوگا۔ کیونکہ حضرت حابیل کو جب معلوم ہوا کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرو، اور جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ حق پر ہے، تو یقیناً حضرت حابیل جو تھے یہ حق پر تھے، بہت نیک متقی پرہیزگار تھے، اور قابیل جو تھا وہ باطل تھا، وہ غلط تھا۔ تو حضرت حابیل نے کیا کیا، وہ ایک بہت عمدہ بہترین دمبا یا مینڈا جس کو بولے وہ خرید کر کے لائے، بہت ہی خوبصورت دمبا خرید کر کے لائے۔ اور قابیل جو تھا انہوں نے کھیت سے بالی توڑ کر کے لائے، بالی بولے تو جس پر جو ہے تو گلہ یعنی اناج پکڑتا ہے، وہ بالی توڑ کر کے لائے، کیونکہ وہ باطل تھا پہلے ہی سے، تو اس کی اخلاص و للہیت کہاں سے ہوتا تھا۔ لیکن حضرت حابیل جو تھے ان کے دلوں میں للہیت اور اخلاص تھی، تو انہوں نے جو ہے تو خوبصورت دمبا خرید کر کے لایا اور قربانی کر دی۔ اور اس وقت کا معمول یہ تھا کہ قربانی قبول ہوئی کیسے ہے، کیسے پتہ چلے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک آگ آتی تھی اللہ کی جانب سے، اور اس آگ میں کوئی دھواں نہیں ہوتی تھی، اور وہ آگ اس جانور کو اٹھا لے جاتی تھی، اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ اس شخص کی قربانی قابل قبول ہے، یعنی مقبول ہو چکا ہے۔ تو جب حضرت حابیل نے قربانی یعنی کی تو ایک آگ آئی، اور آگ آنے کے بعد اس کے دمبے کو آگ اٹھا کر کے لے کے چلی گئی۔ تو اس دمبے کو جو اٹھا کر کے آگ لے کر کے گئے تو اس دمبے کو لے جانے کے بعد جنت میں رکھا گیا، اور حضرت آدم سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تک وہ دمبا جو ہے جنت میں رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کا وقت آیا، جب ان کو قربانی کرنے کے لیے لے کر کے گئے
تو وہی دمبا جو ہے فدیہ بن کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ آیا. وہی دمبا جس کو سب سے دنیا کی یعنی سب سے پہلی قربانی جو ہے جس کو حضرت حابیل نے کیا، وہی دمبا جو ہے فدیہ کی شکل میں آئے، اور فدیہ کی شکل میں آنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جگہ میں قربانی ہوئی. تو عزیزان ملت اسلامی یہ تھی دنیا کی سب سے پہلی قربانی. اور آئیے میں آپ کو مختصر میں بتا دوں کہ قربانی کے جانور کو ہم جب قربانی میں جانور ذبح کریں تو کس طریقے سے کریں. دیکھیں سب سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو تو جانور کو چارہ وغیرہ دے دیں، اور چارہ وغیرہ دینے کے بعد جانور کو یعنی تیز چھری سے ذبح کرنا ہے. چھری کو تیز کر لے پہلے. بسا اوقات اکثر کیا ہوتا ہے جو لوگ کسائی کو لاتے ہیں تو کسائی جانور کے سامنے ہی چھری کو تیز کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کسائی سے بات کریں تو اس کو بولیں کہ چھری گھر سے تیز کر کے لائیں، میرے جانور کے سامنے تیز نہ کریں. تو حکم یہی ہے کہ جانور سے پیچھے یعنی جانور کے سامنے جو ہے تو چھری کو تیز نہ کریں. پھر جانور کو قبلہ رخ یعنی بائیں پہلو پر اس طرح سے لیٹائیں کہ جانور کا جو ہے یعنی رخ جو ہے قبلے کی جانب ہو، سر جو ہے دکن کی جانب ہو. پھر اس کے بعد دعا پڑھی جائیں گی، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات. جو یہ دعا ہے جب اللہم منک لک بسم اللہ پر پہنچے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری جو ہے چلا دیں، اور 4 رگوں کو کاٹیں. اور اگر 4 رگ نہ ہو تو کم سے کم 3 رگ ضرور کاٹیں، اور اس سے زیادہ کاٹنا جانور کو تکلیف پہنچانا ہے. پھر جانور جب آپ نے ذبح کر دیا تو جانور کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جانور کم سے کم ٹھنڈا ہو جائے. جانور کیا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جو ہے تو 2-3 منٹ تک وہ تڑپتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کے اندر جو روح رہتی ہے اس کو نکلنے میں ٹائم لگتا ہے. اس کی وجہ سے وہ تڑپتے رہتا ہے. تو 2-4-5 منٹ تک آپ رکے رہیں. اس کے بعد اس کے کھال اتارے. کسائی سے آپ پہلے بات کر لیں کہ جب میرا جانور آپ ذبح کریں گے تو 5 منٹ آپ کو رکنا پڑے گا، کم سے کم جانور ٹھنڈا ہونے تک. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے تو کھال اس کا اتاریں. ورنہ اگر آپ ذبح کیے ادھر کھال اتارنا شروع کیے، گویا کہ جانوروں پر ظلم کرنا ہے، جانوروں کو ایذا پہنچانا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ کسی زندہ انسان، مثال کے طور پر اگر آپ یا ہم جو بھی ہو، اگر کسی کے اگر زندہ انسان کے اگر چمڑا اگر نکالے جائے جسم سے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اسی طریقے سے اگر اس کے جانور کے کھال کو جب آپ نکالیں تو اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد نکالیں، ورنہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے تو اس کے علاوہ جتنے بھی اور اگر آپ کو دیگر مسائل کی ضرورت ہو تو آپ میرے حجرے میں آئیے، انشاءاللہ العزیز میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا. اور آپ میں سے کسی کو اگر حصے والی قربانی لینا ہو تو مجھ سے رابطہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی الگ سے ہو گئی تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو حضرات سنت نہیں ادا کی سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے کھڑے ہوں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کر کے جگہ لے لیجیے، اور جو حضرات وضو خانے کے پاس کھڑے ہوں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اندر آ جائیے.